السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اسپیشل سوال ہوگا تم سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائی کہ نہیں دلوائی۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن پاک کو فرض فرمایا۔ جب قرآن کریم کے لیے فرض کا لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، قرآنی سیاق و اسباق کو حاصل کرنا، اور قرآن کریم کے اوامر کو بجا لانا، اس کی نواہیات سے بچتے رہنا، اجتناب کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ سیکھنا بھی فرض ہے، ضرور سیکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، قیامت والے دن پوچھا جائے گا تم۔ 20واں پارہ سورۃ العنکبوت، رکوع کا آغاز آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا کہنے لگے، اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ان اہلہا کانوا ظالمین، بے شک یہاں کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، بے شک اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم ضرور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے۔ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب پہنچے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، غم زدہ ہوئے وہ ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل سے گھٹن محسوس کی ان کی وجہ سے۔ وَقَالُوا، فرشتے کہنے لگے، لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، نہ ڈریے نہ غم کیجئے، إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، بے شک ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہے۔ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا يفسقون، جو وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً، بے شک چھوڑی ہم نے اس صورت میں ایک واضح دلیل یا نشانی، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، عقل والے لوگوں کے لیے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا ان کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس پکڑ لیا ان لوگوں کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گرے پڑے ہوئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، اور عاد اور سمود کی قومیں، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، تحقیق نظر آتے ہیں آپ کو ان کے کچھ مکان۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پس زینت دی شیطان نے ان کے اعمال کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ،
روکے رکھا انہیں سیدھی راہ سے، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ سمجھدار لوگ تھے، وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور اسی طرح قارون، فرعون اور حامان، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پس تکبر کیا انہوں نے زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور نہیں تھے وہ بچ نکلنے والے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پس ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اس کے گناہ کی وجہ سے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ ہیں جن پر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ ہیں جن کو چیخ نے پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں سے کچھ ہیں جنہیں زمین میں دنسا دیا ہم نے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے کچھ ہیں جن کو غرق کر دیا ہم نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم نہیں فرمایا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا دوسروں کو مددگار بناتے ہیں، کمثل العنکبوت، مکڑی کی مثال ہے، اتخذت بیتا، جو بناتی ہے اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک کمزور ترین گھروں میں سے لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کچھ بھی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والے ہیں، وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر عالم لوگ، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، بے شک اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ، ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ ان انبیاء کا تذکرہ جو پہلے تفصیلات کے ساتھ سورہ ہود کے اندر، سورہ نمل کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ حجر کے اندر گزر چکا ہے، یہاں پہ اشارتاً تذکرہ کیا جا رہا ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، وہ الحمدللہ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ان انبیاء کے اقوام کی نافرمانی کی پاداش میں ان پہ کس کس نوعیت کے عذاب آئے اور کس کس طرح یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکرہ کل سے چل رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، ابراہیم علیہ السلام کی ایک عمر کا حصہ گزر چکا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں مانگتے ہوئے اولاد کے لیے، پس جب ان کو اولاد کی بشارت دینے کے لیے فرشتے آئے، سورہ ہود میں اس کی بڑی تفصیل آپ نے 12ویں پارے میں سماعت فرمائی کہ فرشتے کہنے لگے ہم گزر رہے تھے اصل لوط علیہ السلام کی بستی کی طرح، ہم نے سوچا گزرتے گزرتے آپ کو بیٹے کی بشارت بھی دے دیں، اور اس وقت آپ کی بی بی محترمہ جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی حیران ہو کے کہنے لگی میں بانجھ ہو چکی ہوں، یہ بوڑھا میرا خامند ہو چکا ہے، ہمارے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتوں نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا اتعجبین من امر اللہ، تم لوگ اللہ کے حکم پہ تعجب کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت عمر کے کسی بھی حصے میں برس سکتی ہے، تو مالک الملک کی عطا انسان کے لیے ہمہ وقت انسان کی ضرورت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، یہاں پہ شارٹ کٹ کیا گیا ہے، وہ تفصیلات نہیں بیان کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کون سی بشارت دی گئی تھی، وہ میں نے ضمناً عرض کر دیا۔ قالوا، کہنے لگے انا مہلکو اہل هذه القریۃ، یہ جو بستی ہے سدوم والی، ہم تو یہاں کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، کیونکہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ قرآن کریم کے دوسرے سیاق و اسباق سے معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام
پریشان ہو گئے اور ایک دم سے فرشتوں کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیا. قال ان فیہا لوطا، کہنے لگے آپ اس بستی کو ہلاک کریں گے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں میرا بھتیجا لوط رہتا ہے اور بڑے نیک آدمی ہیں، لوط اللہ کے پیغمبر ہیں، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے یہاں پہ مبعوث کیے گئے ہیں. اللہ اکبر. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے کہنے لگے ہمیں معلوم ہے یہاں کون کون رہتا ہے. اور لوط علیہ السلام کی بات ہے، لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو یہاں سے لے جائیں گے، پھر اس بستی پہ عذاب آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمانے عظیم الشان بطور برکت یہاں تفسیر میں نوٹ فرما لیجئے. حضور نے فرمایا تھا جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. تو جن بستیوں کی تباہی کا آغاز ہوا ان کا نتیجہ یہی تھا، سبب یہی تھا کہ وہاں سے اللہ اللہ کہنے والے اٹھتے جا رہے تھے. اور جب عذاب کا وعدہ ان کے لیے حق اور ثابت ہو چکا تو پھر جو اللہ والے چند لوگ تھے اللہ کریم انہیں ہجرت کروا کے یہاں سے دوسری جگہ منتقل فرما دیتے ہیں. فرشتے کہنے لگے ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے. مطلب کیا؟ وہ کفار کا ساتھ دینے والوں میں ہے. اس کی تفصیلات اور اس بی بی کا کردار کیا تھا وہ بھی میں گزشتہ اسباق میں عرض کر چکا ہوں، یہاں تفصیل کی ضرورت نہیں. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرشتے نوجوان لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، سِیءَ بِهِمْ، غم زدہ ہوئے ان کے آنے کی وجہ سے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ان کے دل میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی ان کی وجہ سے. سبب کیا تھا کہ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے گھنونے کردار کا علم تھا کہ یہ نوجوان لڑکوں کے شیدائی ہیں، اور یہ حقیقت میں جو فرشتے تھے نبی اللہ نہیں جانتے تھے. یہ لڑکے میرے پاس مہمان بن کے آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات ادھر گزارنی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کھیتوں میں کام کر رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا تقریباً. تو وہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں آنے والے فرشتے کہنے لگے ہم آپ کے گھر مہمان ٹھہرنے کے لیے رات ادھر گزاریں گے، اگلے دن کہیں جائیں گے. تو لوط علیہ السلام عذرۂ تکلف، مودت، مروت کے مارے انکار بھی نہیں کر رہے، اور ساتھ بہانے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ یہاں کہیں اور چلے جائیے، یہاں کے رہنے والے لوگ اچھے نہیں، اس گاؤں کے حالات اچھے نہیں. یہاں کے بس میں بہانے سے ان کے ساتھ یہ گفت و شنید کرتے رہے. اور جب ان فرزادہ فرشتوں نے کہا ہم نے ادھر ہی رات گزارنی ہے تو اس وجہ سے سِیءَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت بڑے غم زدہ ہوئے، دل میں گھٹن محسوس ہو رہی، پریشان ہو رہے تھے کہ میرے مہمان ہیں اور میری قوم ان کے معاملے میں مجھے رسوا کرے گی. وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، ملائکہ فرشتے کہنے لگے آپ ڈریے مت، گھبرائیے مت، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے. یعنی تفصیل بتا دی ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کی بیوی کے سوا، کانت من الغابرین، آپ کی بیوی آپ کی وفادار نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے، لہذا ہم آپ کو یہاں سے نکال لے جائیں گے. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس بستی کے اوپر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے ایک واضح پیغام اور نشانی سمجھنے والوں کے لیے اس صورت میں چھوڑ دیا. وہ میں آپ کو جہاں پہ بھی قرآن کریم میں ہمارے اسباق کے دوران سیدنا لوط علیہ السلام کا تذکر آتا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ گوگل میپ پہ سرچ کیجئے، ڈیڈ سی کے نام سے ایک بستی، ایک ایریا ہے، آج بھی لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو منہ پہ کپڑا رکھ کے گزرتے ہیں. ان لوگوں کی بدبختی کے نتیجے میں جو عذاب آیا تھا اور اس جھیل کے اندر ان لوگوں کو مار کے گرا دیا گیا تھا، آج بھی وہاں پہ بدبودار پانی موجود ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس کو ایک واضح نشانی بنا دی ہے سمجھنے والوں کے لیے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح مدین والوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، شعیب علیہ السلام فرمانے لگے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَةَ،
आखिरत की उम्मीद रखो। वरजू, रिजा, अरबी के अंदर इसकी डेफिनेशन ये बनती है उम्मीद भी हो और खौफ भी हो। ये दोनों चीजें लाज़िम व मलजूम हैं। अगर इंसान के दिल में खौफ ना हो, खाली उम्मीद रखने का फायदा कोई नहीं। हम में से मोस्टली हर बंदा कहे हाँ जी मरना है, जी बिल्कुल मरना है, साथ कम भी तोलता जाता है, साथ कहता है हाँ जी मरना है, एक दिन मरना ही मरना है, साथ वो हेरा फेरी भी करता है, साथ फ्रॉड भी करता है, दगा भी करता है, मिलावट भी करता है, और कहता है हाँ जी मरना ही मरना है। मतलब क्या कि उसे उम्मीद तो है मरने की, खौफ नहीं है। तो रिजा का इतलाक अरबी जुबान के अंदर उस वक्त होता है जब हमारे अंदर खौफ भी हो, उम्मीद भी हो। ये दोनों चीजें लाज़िम व मलजूम हैं। मैंने अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, क़यामत के दिन मेरी पेशी होगी, मेरा एहतिसाब होगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे वर्जुल यौमल आखिर, आखिरत के खौफ के साथ उम्मीद भी रखो। वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, जमीन में फसाद करते हुए मत फिरो। फकज़्ज़बूहु, जुटला दिया उनको उनकी कौम ने। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु, एक जलजला आया, उस जलजले ने मदियन वालों को पकड़ लिया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, उन्होंने सुबह की इस हालत में कि अपने घरों में मरे पड़े थे। जब जलजला आता है, अल्लाह करीम महफूज रखे हमें जमीनी आसमानी आफात और बलाओं से। सन 2005 वाला जो अक्टूबर का जलजला था, आपने उसकी तबाहियां देखी कि आज तक उसकी तबाहियां जुबाने ज़दाम है। तो जब जलजला आता है, लोगों को घरों से निकलने की मोहलत नहीं मिलती। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर भी जलजला आया। फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, अपने घरों में मरे पड़े रह गए, घरों के अंदर ही उनकी कब्रें बन गई। वआदम व समूद, आद वालों की तफसील आपने पहले पढ़ी है, आगे सूरह फजर में भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। समूद वालों का तज़किरा बार बार कुरान करीम फरमा रहा है। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम, तुम्हारे सामने वाज़े हैं इन लोगों के घर। वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिन, मिन जो यहाँ पे है ये अरबी ग्रामर के एतबार से तबईज़ के लिए है। इसका मतलब बनता है कुछ मकान, यानी टोटली नहीं, कुछ मकान उनके तुम्हारी आंखों के, चूंकि पूरी की पूरी बस्ती हलाक हो जाती थी, कुछ मकान वो मौजूद हैं। अभी आप जाइए मदीना तैयबा से जब तबूक की तरफ सफर करते हैं तो वो हजरे मौत की जो वादियां आती हैं और दीगर शहर जो आते हैं, मैंने गुजारिश की थी गुज़श्ता असबाक में भी कि आज भी कुछ वहाँ पे खंडरात और मकानात मौजूद हैं। हालांकि 1450 साल गुजर चुके हैं। जिस वक्त अल्लाह करीम फरमा रहे हैं तुम्हारे सामने इनके कुछ मकानात मौजूद हैं, तो जाहिरी बात है जमाने के हवादस बड़े बड़े निशानात मिटा भी देते हैं। तो आज इतने क्लियर मकान मौजूद है। मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं वो समूद वालों के घरों की, जो आज भी हैं वहां पे मदाइने साले वाली बॉडी के आबादी के अंदर। तो अगर आज घर मौजूद हैं तो 1450 साल पहले तो इससे ज्यादा खंडरात मौजूद होंगे, इससे ज्यादा मकान। उसके बावजूद अल्लाह करीम फरमाते हैं मिम मसाकिनिहिम, तबईज़ का सीगा बोला, कुछ मकान यानी सारे नहीं। ये तबाह और बर्बाद हो गए, इनके कुछ मकान तुम्हारे लिए आज भी मौजूद हैं। ये मक्के वाले जो सड़क इख्तियार करते थे, मुल्क के शाम चूंकि तिजारती सरगर्मियों का मरकज रहा है हर दौर के अंदर, तो मक्के वाले यहाँ से बिजनेस के लिए टूर लगाते थे। इसी सड़क के ऊपर वो डेड सी वाला एरिया आता है, इसी सड़क से गुजरते हुए समूद वालों की बस्तियां आती हैं, आद वालों की बस्तियां आती हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हारे सामने है वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम फसद्दहुम अनिस सबील। असल बात ये थी, शैतान ने उनके आमाल को ऐसी जीनत दी कि वो राहे हक से हट गए। वकानु मुस्तबसिरीन, हालांकि वो कोई मामूली लोग नहीं थे, आम लोग नहीं थे, वो बड़े समझदार लोग थे, इंतहाई समझ बूझ रखने वाले लोग थे। लेकिन मत मारी गई कि शैतान ने उनको दुनियावी लज्जात के अंदर ऐसा गर्क किया कि वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नाफरमानी पे उतर आए। व क़ारून व फ़िरऔन व हामान, सूरह अनकबूत चूंकि मक्की सूरत है, इस वक्त हुजूर का सामना अबू जहल जैसे लोगों के साथ था, इस वक्त हुजूर का सामना कुफार के साथ था। तो उन कुफार को कुफार की मिसाल सुनाई जा रही है। इस जमाने में गुज़श्ता सदियों में
ایک قارون گزرا ہے۔ قارون کی دولت کتنی تھی؟ میں نے پورا ایک سبق قارون کے عنوان پہ پچھلے دنوں میں پڑھایا آپ کی خدمت میں۔ قارون کی دولت کتنی تھی کہ بڑی ایک جماعت خالی اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے متعین تھی، اتنی دولتوں کا مالک تھا، لیکن زمین میں دنسا دیا گیا۔ فرعون، قارون کو اس کی دولت لے ڈوبی، فرعون کو اس کی حاکمیت بادشاہت کا نشہ لے ڈوبا۔ وہ حامان، یہ وزیر اعظم تھا فرعون کے زمانے میں، اس کو یہ تکبر اور کرسی کا نشہ لے ڈوبا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ان تینوں لوگوں کے سامنے واضح پیغام اور آیات اور معجزات لے کے آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ قارون سمجھتا تھا میری دولت مجھے بچا لے گی، فرعون سمجھتا تھا میرا اقتدار مجھے بچا لے گا، حامان سمجھتا تھا میرا عہدہ مجھے بچا لے گا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ہم سے بچنے والے تو نہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہ کی پاداش میں ہم نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی۔ زمانے کے اندر ایسے ایسے عذاب آتے رہے کہ ہوا کے ساتھ کھنگریالے پتھر برسا کرتے تھے ان لوگوں کے اوپر، اور کچھ اقوام کے اوپر ایسے عذاب آئے کہ آسمان سے برسنے والے پتھروں کے اوپر ان کا نام مینشن ہوتا تھا، یہ فلاں کا پتھر ہے، یہ فلاں کا پتھر ہے، یہ فلاں کا پتھر ہے۔ جس طرح یہ سمود والوں کے اندر ابو رغال نام کا ایک بندہ تھا، وہ حرم کی حدود میں داخل ہو چکا تھا جس دن یہ قوم تباہ ہوئی ہے، لیکن کتنے دن جان بچاتا، کتنے دن ٹھہرتا، جیسے ہی یہ حدود حرم سے باہر نکلا اس کے نام کا پتھر آ کے اس کے سر پہ لگا اور یہ ابو رغال بھی مر گیا، اللہ کے عذاب کا نشانہ ہوا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پہ ہم نے پتھروں والی ہوا بھیجی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، ایک چیخ بلند ہوئی، اس چیخ کے ساتھ یہ لوگ مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، ان میں کچھ ایسے ہیں قارون جیسے جو اپنی دولت کے نشے میں اپنی زیب و آرائش ظاہر کرتے ہوئے نکلے، زمین پھٹی، اور حضور فرماتے ہیں یہ قارون اس وقت سے آج تک مسلسل زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے، مسلسل زمین کے اندر غرق ہوتا جا رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں کچھ فرعون جیسے تھے جن کو ہم نے پانی میں ڈبو ڈبو کے مار دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے تو ان پہ ظلم نہیں کیا۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کو سنائی تھی اسی سورہ مبارکہ کے اس بات کے دوران، حضور فرماتے ہیں اللہ زمین و آسمان کے سبھی لوگوں کو عذاب دے دے، اللہ پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ اس کی وجہ اللہ کریم کسی کو عذاب دیتے ہیں اس کی کسی نہ کسی غلطی کی پاداش میں، گناہ کی پاداش میں، لہذا یہ کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی زمین میں دھنس گیا، کسی کو چیخ نے پکڑا، کوئی زلزلے کے ہاتھوں مر گیا، کسی کے اوپر پتھروں والی ہوا آئی۔ وما كان الله ليظلمهم، اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ مثل الذین اتخذوا، 41 نمبر آیا مبارکہ ہے، سورہ مبارکہ کا وجہ تسمیہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا؟ عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں، مکڑی کو کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم کی 200 آیات میں 35 جانوروں کے نام موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، ان میں سے ایک مکڑی کا ذکر ہے۔ سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ مشرکین کے کمزور عقائد اور نظریات کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ منسوب کر کے دی گئی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کریم مکڑی کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، دوسروں سے نظر التفات رکھتے ہیں استعانت کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، دکھوں کے ٹالنے کے لیے، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی مثال ہے۔ ہم پہلے پارے میں پڑھ رہے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، تمہیں کیا ہے اللہ جو مرضی مثال دیں، اللہ ایک مچھر کی مثال دیں یا مچھر سے چھوٹی چیز کی مثال دیں، تو یہاں مکڑی کی مثال دی گئی۔ لو کانوا یعلمون اتخذت بیتا،
یہ جو مکڑی ہے یہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے، اور جالا بننے کے بعد یہ اسپائڈر سمجھتی ہے اب میں بڑی محفوظ ہوں، لیکن ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، جالا سارے کا سارا گر جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کا جالے والا گھر نہ سردی سے اس کو بچا سکتا ہے، نہ گرمی کی تپش کے تھپیڑوں سے بچا سکتا ہے، نہ بارش کے موسم سے بچا سکتا ہے، تو اس لیے وہ مکڑی سمجھتی ہے میں نے اپنا گھر بنا لیا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اپنا مددگار بنا لیتے ہیں، جس طرح مکڑی کا گھر اس کو سردی، گرمی، بارش سے نہیں بچا سکتا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، وہ تمہیں مشکلات سے نہیں بچا سکتے، تمہارے دکھوں کو ٹال نہیں سکتے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کاش کہ یہ لوگ جان لے، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ کے سوا جو کچھ پکارتے ہیں سب میرے اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہیں۔ قرآن مجید تمثیلات کے ذریعے بھی سمجھاتا ہے، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے مثال کے ذریعے سمجھانے کا۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ کریم ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، جو ہمارے بڑے دنیا سے چلے گئے، والدین، دادا دادی، نانا نانی دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے بڑے اکثر ہر بات کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے تھے، سیانے ادا خان ہے۔ یہ لفظ عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں بولا جاتا تھا، سیانے ادا خان ہے۔ مطلب کیا کہ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے ایک مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی۔ مثال کے ساتھ سمجھی ہوئی بات عام بات کی نسبت زیادہ دیر تک انسان کے ذہن نشین رہتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، میں بھی مثالیں دیتا ہوں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے بیان ہوتی ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن اللہ کی دی ہوئی مثالوں کو عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کا معیار یہ ہے، دنیاوی علم کا ہم انکار نہیں کرتے، ضرور ڈگریاں حاصل کیجئے، ضرور پڑھیے، ہر لیول تک پڑھیے، معاشرت کو پڑھیے، لیکن کم از کم ایسا علم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے آشنائی حاصل کروائے، وہ علم اصل علم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ کی مثالوں کو عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 مثالیں سمجھی ہیں، اور مجھے یاد ہے وہ ساری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور بھی خان دے کے، وہ سیانوں کا خان جو ہم لفظ بولتے ہیں، مثال دے کے حضور بھی بات سمجھایا کرتے تھے۔ اس لیے تو حضرت عمر بن عاص فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے 1000 مثال سنی ہوئی ہے، پوری 1000، اور مجھ سے سننے مجھے ساری زبانی یاد ہے۔ یہ حضرت عمر بن عاص فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات اور نوٹ کرواؤں، یہ میرے لیے آپ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، اگر کسی آیہ مبارکہ کی مجھے سمجھ نہ آئے، اس کی تفصیل میں، ڈیپ میں، گہرائی میں اگر مجھے اس کا مطلب سمجھ نہ آئے، میرا دل غم زدہ ہو جاتا ہے، مجھے فکر لگ جاتا ہے کہ کہیں میں جاہلوں میں تو نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان آیتوں کو تو عالم لوگ سمجھتے ہیں، ان مثالوں کو تو اہل علم سمجھتے ہیں۔ مجھے فکر یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں، مجھے فکر لگ جاتی ہے کہ کہیں میں جاہلوں میں تو نہیں شامل ہو گیا، اس لیے ہم یہ دعوت فکر بھی اس مبارک موقع پہ دیتے ہیں۔ میرے عزیز، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، جتنی عمر بیتالی یقیناً اتنی باقی نہیں ہے، یہ ایسی حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ 60 70 65 سے اوپر شاید ہی کوئی قسمت والا آج کل جا رہا ہے، تو اس لیے یہ لمحہ فکری ہے
اپنی زندگی میں فہم القرآن کو جگہ دیجئے، قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے، قرآن کریم کے مفہوم، معنی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے وہ جس طرح بھی جون سے ریسورسز آپ استعمال کر سکتے ہیں، فزیکلی یہ کلاس الحمدللہ موجود ہے، پھر اس کے بعد گروپس کی شکل کے اندر یہ پورے کی پوری فہم القرآن تفسیر خواتین و حضرات ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، اینڈرائیڈ موبائل ہر جیب میں موجود ہے۔ جس طریقہ کار سے ہم قرآن کریم کا فہم، تفسیر، معنی، مطالب سمجھ سکتے ہیں، آج سے بس یہ میری گزارش ہے، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے۔ ہم نے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا ہے، ہم نے قرآن کریم کا فہم اور شعور حاصل کرنا ہے، اور اس کی مثال میں اکثر ایسے بھی دیا کرتا ہوں، جب ہم اسکول کے اندر اپنا بچہ داخل کرواتے ہیں تو پلے گروپ سے ہی، پہلے دن سے ہی اسے ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کروایا جاتا ہے۔ اے فار ایپل، ایپل میننگ سیب، پہلے دن سے ایک ایک لفظ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ تو پھر قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے؟ یہ غیر منصفانہ تقسیم قرآن کریم کے ساتھ کیوں ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں پڑھتے، قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کی ایک مسجد کے ممبر پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کرتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم، اس قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ یہ کب اتری اور کیوں اتری، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کا عالم تھا، وہ لوگ دنیا بھی کماتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن قرآن کریم کے لیے عمر کا ایک حصہ بھی انہوں نے مختص رکھا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا الا العالمون، یہ قرآن کریم کی باتوں کو، آیات بینات کو عالم لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ، 20واں پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے، آخری آیت ہے 20ویں پارے کی۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، زمینوں کو، آسمانوں کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جنہوں نے حق کے ساتھ تخلیق فرمائی۔ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ العنکبوت ابھی چل رہی ہے، لیکن 20واں پارہ یہاں پہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں بصدہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ کریم نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی۔ قرآن کریم کے ٹوٹل 3 حصے ہیں، ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنی تفسیر کلاس میں آج 2 حصے مکمل کر لیے ہیں، اور قرآن کریم کے پہلے سبق سے لے کے آج تک الحمدللہ 532 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں۔ یہ 20 آج 533واں سبق تھا ہمارا، تو اللہ کی توفیق سے 533 کلاسوں کے اندر ہم نے قرآن کریم کے 2 حصے یعنی 20 پارے آج اللہ کی توفیق سے مکمل کر لیے ہیں۔ میں اپنی دعاؤں میں اور ہر سورت کے اختتام پہ یہ اعتراف کرتا ہوں، نہ پڑھنے والوں کا کمال، نہ پڑھانے والے کا کمال ہے، یقین کیجیے یہ صرف میرے اللہ کی نظر کرم ہے جو ہم گنہگاروں پہ ٹھہری۔ اللہ کریم نے ہمیں اس کار خیر کے لیے چن لیا ہے، اور زیادہ توفیق یہ نصیب فرمائی کہ ہم روزانہ اپنے دن کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ میری آپ کی خدمت میں استدعا ہے، آپ خود بھی اس کلاس کا حصہ بنیے، اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، گھر والوں کو اس کلاس کا حصہ بنائیے، فزیکلی اس کلاس کو جوائن کیا کریں، یا گروپس کی صورت میں جس طرح الحمدللہ دنیا بھر کے بیشتر ممالک اور اپنے وطن عزیز کے مختلف شہروں سے کم از کم اس وقت 4100 خواتین و حضرات وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا یہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ میرے اللہ کریم ہمارا ایک ایک لمحہ اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات فرما دے۔ باقی 10 پارے پیچھے رہ گئے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی، صحت، توفیق مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی تو وہ دن بھی بہت قریب ہے جس دن ہم انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ اپنا یہ 3را سیزن قرآن کریم کے فہم والا وہ مکمل کر لیں گے۔ آئیے مل کے اس موقع پہ دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد آپ احباب کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، اب آپ
کی خدمت کے لیے دعوت کا انتظام ہے، آپ دعوت قبول فرما کے جائیے گا۔ جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان کے لیے دعا کیجئے، جو نہیں درخواست کر سکتے ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ہمارے بھائی شہباز صاحب ابھی نماز سے پہلے بتا رہے تھے، ان کے بھائی محمد شہزاد ہمارے نمازی ساتھی ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں آج کل، وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، اللہ کریم ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ دیگر جن احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے تمام جملہ نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ اے اللہ، اے سمیع بصیر، قریب مجیب، علی کل شیء قدیر، حنان المنان، غفور الرحیم، میرے مولا، ہماری سینکڑوں ہزاروں دعائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہیں، اللہ اسے فیکون فرما دیجئے، اپنی نظر کرم کا اشارہ فرما دیجئے، اے اللہ کریم ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ کریم ہم سب آپ کی توفیق رحمت سے آج صبح کی ان مبارک گھڑیوں میں کہ جن اوقات کے لیے حضور نے برکت کی دعا کی، اللہ ہم ان گھڑیوں میں آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے حاضر ہے، اللہ ہم سب کی نیک جملہ حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ ہم نے آج آپ کی توفیق رحمت سے قرآن کریم کے 20 پاروں کی تفسیر مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی، میرے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ نہ پڑھنے والوں کا کمال ہے، نہ اس پڑھانے والے نہ چیز کا کمال ہے، نہ سننے والوں کا کمال ہے، نہ سنانے والے کی کوئی خوبی ہے، یہ تو آپ کی نظر انتخاب ہے جو تمام مخلوق میں سے اپنے ان بندوں پہ ٹھہری اور ہمیں اس کام کے لیے چن لیا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیجئے۔ میرے مالک 20ویں پارے تک یقیناً ان اسباق کے دوران کہیں پہ تجویدی نکات کے اعتبار سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، کہیں پہ تفسیری نکات سمجھانے کے اعتبار سے معنی اور مفہوم اور مطالب اخذ کرنے کے اعتبار سے مجھے اعتراف ہے یا اللہ مجھ سے بہت غلطیاں ان اسباق میں سرزد ہوئی ہوں گی، اللہ وہ میری وجہ سے ہوئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ ان اسباق میں جو اچھائیاں بیان ہوئیں وہ تو آپ کی نظر رحمت کا نتیجہ ہے، اسے ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کریم ہم اپنے اس کار خیر کو جو آپ کی توفیق رحمت سے سر انجام دیا بطور وسیلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ سے اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دست دعا ہیں، اللہ کریم ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم گھروں میں بیمار، ہسپتالوں میں بیمار، کچھ بیمار ایسے ہیں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، اے رب تعالی اپنی رحمت کاملہ سے اپنے تمام بیمار بندے بندیوں کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ ہم میں سے جن کے پیارے والدین بیمار ہیں اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی سبحان مختار کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ماں جی کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ دیگر جن دوستوں نے بیماروں کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ کریم ہمارے تمام بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ دنیا میں دوا خانے بڑے ہیں لیکن شفا خانہ صرف آپ کے پاس ہے، اللہ کریم ہماری ذہنی روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمارے دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کے درجات بلند فرما دیجئے۔ ہم میں سے ہمارے پیارے والدین
ہمارے عزیز و اقربا، اہل خانہ، دوست، احباب، رشتہ دار، اس محلہ کے بسنے والے، اس بستی کے رہنے والے، اس مسجد کے کئی نمازی اور خصوصاً اس کلاس میں بیٹھنے والے کئی احباب آج منو مٹی تلے جا چکے ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش فرما دیجئے، اللہ کریم ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ ہمارے پیارے والدین جنہوں نے بولتے وقت سب سے پہلے ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھایا، ہماری تربیت فرمائی، ہماری ماں نے ہمیں صبح کے لیے بیدار کیا، ہمارے باپ ہماری انگلی پکڑ کے مساجد کی طرف لے کے جاتے رہے، آج وہ شفیق ہستیاں میرے اللہ آپ کے حضور حاضر ہو چکی ہیں۔ اللہ کریم ہم میں سے سب کے فوت شدہ والدین کو بلندی درجات اور اعلیٰ علیین کا مقام عرفہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دیجئے، اے اللہ کریم ان کو جنت الفردوس کا مقام نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما دیجئے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیجئے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیجئے، اے اللہ کریم ہمارے بیٹے بیٹیوں کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجئے، جو روزگار کی وجہ سے ملازمتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما دیجئے، جو کاروباری مشکلات کا شکار ہیں اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا، اللہ اپنی رحمت کاملہ سے ہماری مالی پریشانیوں کو رفع فرما کے رزق حلال کی وسعت اور فراخی نصیب فرما دیجئے گا۔ میرے مالک جن گھروں میں غربت کی وجہ سے چولہا تک نہیں جلتا اللہ لوگ غربت کی وجہ سے افلاس کی وجہ سے بھوکوں مر رہے ہیں، خودکشی کرنے پہ مجبور ہیں، میرے کریم اللہ، میرے کریم اللہ، میرے کریم اللہ، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہم ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت تو ہے، اپنی رحمت کاملہ سے اللہ ہماری مالی معاشی پریشانیوں کو رفع فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک جملہ حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے۔ اللہ کریم جو بیرون ممالک میں روزگار کی تلاش کے لیے مقیم ہیں اللہ ان پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائیے۔ اے رب تعالی اپنی رحمت کاملہ سے ان پردیسیوں کی حفاظت فرما کے رزق حلال کے دروازے کھول دیجئے۔ اللہ کریم بیرون ممالک میں ہمارے جتنے بھائی بیٹے مقیم ہیں ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیجئے، ان کی نیک تمناؤں اور آرزوؤں کو باعث مسرت فرما دیجئے۔ اے رب تعالی اپنی رحمت کاملہ سے وطن عزیز ملک پاکستان سمیت دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ ان کے ممالک کو ان کے لیے جائے سکون فرما دیجئے۔ اللہ کریم مقبوضہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم چچنیا، بوسنیا، برما، کشمیر سمیت دنیا کے جس خطے پہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے۔ میرے مالک ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں نماز پنجگانہ کا پابند فرما دیجئے، فہم القرآن کلاس اور اس کلاس سے جڑے ہر مرد و عورت کی زندگی میں برکات کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کا فہم شعور حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اپنے اس گھر کو تا قیامت آباد رکھیے۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گھروں کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی خیر و برکات ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دیجئے۔ اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے زندگی کے صغیرہ، کبیرہ، ظاہری، پوشیدہ، عمدن سہون گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہماری نیک حاجات کو
پورا فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کریم جو نعمتیں میسر ہیں ان کو جاری فرما دیجئے، اور جو نعمتیں میسر نہیں ہمارے حق میں بہتر ہیں اپنے بندے بندیوں کو وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہمارے بچوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اپنی رضا کا سبب فرما دیجئے۔ اے اللہ کریم اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کی زندگی کی خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ کریم جو کاروباری مشکلات کا شکار ہیں ان کی کاروباری پریشانیاں رفع فرما دیجئے۔ حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما لیجئے، اپنوں کے بھیس میں چھپے بیگانے دشمنوں کو اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ کریم ہمیں جادو، سحر اور نظر بد اور نظر حسد کے بد اثرات سے اپنی حفظ و امان کی چادر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہماری ہر دھڑکن اس میں ذات اللہ اللہ کا وظیفہ کرتی نظر آئے۔ اے اللہ کریم ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ مضبوط فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ مرتے آخری کلمہ کلمہ شہادت نصیب ہو، قبر کے حساب میں کامیابی میسر آ جائے، قیامت والے دن رسوائی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے گا۔ آپ کے یہ بندے صبح و اندھیرے میں گرتے پڑتے قرآن کریم کی محبت لے کے یہاں پہنچتے ہیں۔ اللہ کریم ان کی زندگی سے غموں کے اندھیرے دور فرما دیجئے، قبروں کے اندھیروں سے نجات کا سبب فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں، لیکن چھوٹا منہ بڑی بات کرنے لگے ہیں۔ اللہ قیامت والے دن ہمیں حوض کوثر کی اس لائن میں کھڑا فرمائیے گا جن خوش نصیبوں کو سرکار دو عالم امام الانبیاء اپنی ہتھیلیوں میں چلو بھر بھر کے حوض کوثر کے جام پلائیں گے۔ حضور کی شفاعت سے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیجئے گا۔ جنت میں سرکار کے پڑوس میں ہمیں بھی چھوٹا سا ایک مکان الاٹ فرما دیجئے گا۔ حضور کے قدمین شریفین میں اللہ ہمیں جگہ نصیب فرما دیجئے گا۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اپنی اور اپنے محبوب پاک کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو پورا فرما لیجئے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو پورا فرما دیجئے۔ 20ویں پارے تک قرآن کریم کی تفسیر والا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرما دیجئے۔ جو صبح گھروں سے نکلنے والے ہیں، موسم کی شدت کے پیش نظر روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے، اللہ گھروں سے جانے والوں کی آپ حفاظت فرمائیے اور خیر و سلامتی سے شام اپنے گھر میں واپس آنا نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز
ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔